مستطعتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکو گے۔ فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی خاموش رہو۔ تم سے پہلے والے انبیاء سے کثرت سوال اور اس کے جواب ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شان نبی وہ ہے جسے نبی روک دیں وہ رک جاتا ہے، اور جسے نبی پہنا دیں وہ پہن لیتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی شان بڑی عظیم شان ہے۔ تو ابو محذرہ کا ایک ذکر میں نے کیا تھا، نبی نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، نبی کا ہاتھ اللہ اکبر۔ جب وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اس واقعے کو ذکر کیا تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا زندگی میں کبھی بھی بال کٹوانا تو اس حصے کے بال ہرگز نہ کٹانا جس پر رسول اللہ کا ہاتھ رکھا۔ نبی کا جہاں ہاتھ پڑ جاتا ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ارے جب پتھر پہ رسول کا قدم پڑ جائے تو نشان آ جائے۔ پروگرام رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر کے والد کا انتقال ہو گیا، قرض والے لوگ قرض کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت جابر رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میرے اوپر قرض بہت ہے، قرض ادا کرنا ہے، اور باپ کے باغ میں جو کھجوریں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، میں اس کو ادا کرتا رہوں پرسوں تو ادا نہ ہو۔ نبی نے فرمایا چلو باغ میں تشریف لے گئے، بولا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کھجور کے ڈھیر پہ آپ بیٹھ گئے۔ جابر سے کہا قرض والوں کا قرض ادا کرتے رہو۔ قرض ادا کیا جاتا رہا، سب کا قرض ادا بھی ہو گیا، کھجوریں جو کی تو موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا لمس معمولی چیز نہیں ہوتا، نبی جسے چھو دے وہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو ابو محذرہ کے سر پہ نبی نے ہاتھ رکھا تھا، کہا بیٹا یہ سر کے بال کبھی نہ کٹانا۔ وہ کبھی نہیں کٹاتے تھے۔ جب ابو محذرہ بال اپنے سر کے کھولتے تو کافی لمبے ہوتے، پھر اس کو لپیٹ کے رکھ لیتے سر کے اندر، کیوں کہ ان زلفوں پر حضرت مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پڑا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ابو محذرہ بڑی بال رکھتے ہیں تو میں بھی بڑے بڑے بال رکھوں گا، ارے ابو محذرہ نے جو برکت لی ہے وہ برکت تیرے پاس کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ تو خواجہ بندہ نواز کے سود راز کے بال، اب آپ کے بال اگر چھوٹے ہیں تو نیچے تک پڑنے کے لیے کئی مہینے چاہیے، کئی مہینوں کے بعد پڑیں گے، اور وہاں تو حضرت خواجہ رسول الدین کے قدموں کا بوسہ لیا، آپ نے کہا سید فضول فروت رضی اس سے بھی نیچے، اس کے ٹاپو کا بوسہ لیا اس سے نیچے، تو اور زمین پہ چلے گئے۔ تو اس وقت جب سر زمین کی طرف جا رہا تھا یہ گیسو الجھ گئے تھے، اس میں الجھ گئے تو ایسے ہی بڑھتے چلے گئے، ایسے ہی بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے کمال اطاعت میں، انہیں پیر کی اطاعت کے کمال میں، جیسے پیر صاحب کہیں جاؤ ادھر، اور جیسے ہی آپ نکلے کرتا پھنس گیا ادھر، تو پہلے آپ کرتا چھڑاؤ گے بعد میں جاؤ گے، مگر حضرت بندہ نواز کی یہ کمال اطاعت تھی کہ پیر نے جب کہا تو 1 منٹ کے لیے نہیں رکنا ہے، یسوع چاہے رہے چاہے نہ رہے، بال اکھڑ جائے درد ہو تکلیف ہو فوراً اطاعت پہ جھکے، کرامتی طور پر ان کے بال بڑھتے چلے گئے۔ لہٰذا وہ بال کیسے کٹاتے، ان بالوں کو رکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ 18 گیسو تھے، وہ اللہ عالم جتنے بھی گیسو رہے ہوں وہ کراماتی انداز تھے، وہ تمہاری اتباع کے لیے نہیں ہے، بس اس کو دیکھو، ان سے اطاعت سیکھو۔ جب پیر کی اطاعت میں بندہ نواز کے سو دراز کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت میں کیا کمال ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم صاحب اسلام ہو، مسلمان رہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمتوں کا خزانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے۔ یا رسول اللہ، جس میں تیرا لعاب دہن پڑ گیا اس صحابی کا کھانا سلامت رہے، جس میں تیرا لعاب دہن پڑ گیا اس صحابی کا کھانا سلامت رہے۔ رات آئیے بہت ہی خوبصورت مجلہ اور مرصع گفتگو کے بعد ایک اور گفتگو سماعت کریں جو حالات پر، ماحول پر، معاشرے پر اتنی خوبصورت